الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت مسلمان پوری دنیا میں مختلف حالات سے دوچار ہے، اور خود ہمارے اپنے ملک میں بھی ہمیں مخصوص حالات کا سامنا ہے. گزشتہ 10 دنوں کے دوران ملک کے اندر جو حالات رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جنگ کا ماحول رہا ہے، پڑوسی ملک کے ساتھ ہمارے ملک کی کچھ جھڑپیں ہوئی ہے. جنگ کا جو ماحول ہوتا ہے، عام طور پر جنگ کا ماحول انسان کے اندر پیٹروٹزم کو پیدا کر دیتا ہے، حب الوطنی اور وطن کی محبت. جنگ کا ماحول ان چیزوں کو زیادہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ عموماً مشتعل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے حالات میں کچھ شرپسند عناصر کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا ایک سامان اور ہتھیار ہاتھ آ جاتا ہے. گزشتہ دنوں جب جنگ کے حالات چل رہے تھے، گودی میڈیا نے جو طوفان بدتمیزی پیدا کر رکھا تھا، اس سے میں بھی واقف ہوں اور آپ بھی واقف ہیں. اور اس میڈیا کے کوریج سے اور جس طوفانی انداز میں ایک کے بعد ایک بریکنگ نیوز دی جا رہی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت ممکن تھا کہ ملک کے مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی محاذ کھل جاتا. عین ممکن تھا. بے بنیاد الزامات لگا دیے جا سکتے تھے، شک کی سوئی ہر معاملے میں مسلمانوں کی طرف پھیر دی جا سکتی تھی. باطل قوتیں ہر دور میں پروپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں. آج ہی کی بات نہیں ہے، پروپیگنڈے کا استعمال زمانے قدیم سے باطل نے ہمیشہ کیا ہے. تو ان جنگ کے حالات میں بہت ممکن تھا کہ پروپیگنڈے کا سہارا لے کر ملک کے محبین وطن مسلمانوں کے خلاف بھی ایک محاذ کھول دیا جاتا. عام مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، وہ لوگ جو موجودہ جنگ کے ہیرو رہ چکے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی شروع کی گئی، الزامات لگائے گئے. یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ سے پھٹکار پڑی، عہدوں سے جانے کا ڈر ہے، لیکن ماحول تو خراب ہو ہی گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ملک کے حالات ہے، جنگ کی جو کیفیت چل رہی تھی، اور اتفاق سے سامنے والا جو دشمن ہے وہ ایک مسلم ملک ہے، تو ایسی صورت میں یہاں کے مسلمان کیا کرے؟ صورتحال پر کیسے قابو پائے؟ کیا برتاؤ رکھے؟ کیسے معاملات رکھے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے لگا کہ اس جمعہ مختصر سا ان باتوں کے اوپر ہی کچھ اظہار خیال کر دیا جائے. بطور مسلمان
ہمارا اولین فریضہ تو یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جنگ کے حالات ہو یا نہ ہو، ہر طرح کے حالات جب مسلمانوں کو ان کا سامنا ہو، ہر طرح کی مشکلات جس سے مسلمان دوچار ہو، تو ان حالات کا، ان مشکلات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جذبات میں نہ آئے، بلکہ اسلامی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنے سامنے رکھیں۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل، مکمل اور مضبوط اور محفوظ ترین دین ہمیں دیا کہ قیامت کی صبح تک مسلمانوں کو جن جن حالات کا سامنا ہوگا، ہر حالات کے اعتبار سے اس دین کے اندر اور اس دین کے لانے والے شارع علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر ہر طرح کے حالات کے لیے ہدایت کا سامان ملتا ہے۔ ہر طرح کے حالات کتنے ہی سنگین ہوں، کتنے ہی دگردگو ہوں، کتنے ہی تشویشناک ہوں، راحت کے ایام ہوں، مسرتوں کی کیفیتیں ہوں، اور اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوں، یا غلامی کا دور ہو یا حکمرانی کا دور ہو، ہر حالات میں، ہر سچویشن میں اللہ نے اپنے نبی کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا پروپیگنڈے کی، کہ جس وقت جنگ چل رہی تھی، گودی میڈیا کے اندر ایسا طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، اور ایسا جھوٹ کو جو ہے تو بیان کیا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب دنیا ہمارے قبضے میں آ گئی۔ جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ اور مزید جھوٹ، بس یہی چل رہا تھا، اور باطل ہمیشہ ہر دور میں اپنے کو منانے کے لیے جھوٹ ہی کا سہارا لیتا رہا ہے۔ اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کامل دین اور کامل رسول دیا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ان حالات کے لیے غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو مکہ کا جو دور تھا وہ دور انتہائی تشویشناک دور تھا۔ مکہ کے دور میں اہل مکہ نے آپ کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا وہ پروپیگنڈے کا استعمال کیا۔ جس طریقے سے جنگ کے دنوں میں گودی میڈیا پروپیگنڈا کرتے چلا جا رہا تھا، تھوڑا سا مماثلت دیکھیے کیسے سبق ملتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے، کہ ابتدائی دنوں میں مکہ کے اہل مکہ نے آپ کے خلاف جس ہتھیار کو استعمال کیا وہ ہتھیار تھا پروپیگنڈے کا، وہ ہتھیار تھا جھوٹ کا۔ آپ کی پوری زندگی ان کی نظروں کے سامنے تھی، پوری حیات مبارکہ ایک کھلی کتاب کی طرح آپ ان لوگوں کے سامنے تھی، لیکن جب اللہ نے نبی بنا دیا اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی نبوت کی وجہ سے سرداری ہاتھ سے جا سکتی ہیں، تو انہوں نے پروپیگنڈے کا یہ سہارا لیا کہ مکہ میں آنے والے ہر نو وارد تک اللہ کے رسول سے کے پہنچنے سے پہلے، یا ان لوگوں کے اللہ کے رسول سے پہنچنے سے پہلے خود جا کر ان سے مل لیتے، یا کسی اور کو متعین کر دیتے، اور ان کے سامنے اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرتے کہ بھئی بڑا اچھا آدمی تھا، بہت سمجھدار تھا، معقول تھا، اور بہت با اخلاق تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے کہ اگر جو کوئی بھی اس کی بات کو سنے گا وہ نہ باپ کا رہے گا، اور اگر باپ ہے تو بیٹے کا نہیں رہے گا، شوہر ہے تو بیوی کا نہیں رہے گا، بیوی ہے تو شوہر کی نہیں رہے گی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بڑی قابل افسوس بات ہے، آپ بڑے دور سے آئے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، غلطی سے بھی اس سے نہیں ملنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بات میں آ جائے اور آپ اپنے خاندان سے ٹوٹ کر رہ جائیں۔ پروپیگنڈے کا استعمال کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس پروپیگنڈے کے جواب میں کیا نمونہ پیش کیا؟ وہ ان حالات میں ہم مسلمانوں کو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے سے، یا ان کی افواہوں کا جواب افواہوں سے، یا ان کی حفوات کا جواب حفوات سے، ان کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا،
بلکہ آپ نے اپنا کردار پیش کیا، آپ نے اپنے اخلاق پیش کیے، حسن اخلاق کو آپ نے دکھایا۔ جو بھی آتا تھا، اگر کوئی ایک بھی ایسا مل جائے تاریخ میں جو آپ کے لیے نفرت لے کر آیا ہو، آپ کے رخ انور اور آپ کے کردار کی روشنی کو دیکھ کر آن واحد کے اندر اس کی نفرت محبت میں بلکہ عشق میں تبدیل ہو جایا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنے گئے تھے عمر، اور کس حال میں گئے تھے عمر، اور کیا ہوا، گئے تھے کس ارادے سے، اور وہاں جا کر کیا ہوا، کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول کے اخلاق آج کے اس دور میں پروپیگنڈے کے ذریعے باطل طاقت ہے، فرقہ پرست عناصر، اسلام دشمن عناصر، مسلم دشمن عناصر، وہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ضائع نہیں کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکے، یا مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے، یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا سکے، یا مسلمانوں کو قانونی گرفت میں لا کر تکلیف میں ڈالا جا سکے، یا مسلمانوں کی معاش کے اوپر روک لگایا جا سکے، یا مسلمانوں کے معاشرتی زندگی کو درہم برہم کیا جا سکے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا یہ لوگ فروگداشت نہیں کر رہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز وہی کرنی ہے جو مکہ کے پروپیگنڈے کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، حسن اخلاق سے آپ نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عبادتوں کے نظام کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ غور کریں میرے الفاظ پر آپ، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے عبادتوں کے نظام کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، ہاں لیکن یہ ضرور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن ہے، تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن ہے، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، جو انسان کا کردار جو کام کرتا ہے وہ ہزار تحریرات سامنے لے آئے اور ہزار کردار سامنے، ہزار جو ہے تقریریں کر لے، اس سے وہ عمل اثر نہیں پیدا ہو سکتا ہے جتنا انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ تو پہلا کام اپنے کردار سے حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرا، دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو کردار کی، اخلاق کی، اعمال کی بات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور میں تو ہر مرتبہ، آپ نے تو شاید 2500 مرتبہ آپ نے میری زبان سے اقبال کا وہ شعر بھی سنا ہوگا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بولتے چلے جا رہا ہوں، آپ سنتے چلے جا رہے، پھر اگلی جمعہ آ رہی ہے اور پھر میں کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ کچھ سن رہے، اور ہماری گاڑی ایسی چل رہی ہے، ہماری گاڑی بس یوں ہی چل رہی ہے۔ میں کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سننے کے لیے سن رہے، نہ میرے اندر تبدیلی آ رہی نہ ہمارے اندر، حقیقت نہیں ہے ہمارے پاس، ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ کیا ہے؟ ڈھانچہ ہے۔ آج ہم اتنے بے وقت کیوں ہو گئے؟ بے وقت کیوں ہو گئے؟ اور مجھے معاف کیجئے گا آپ، میں الفاظ بغیر سوچے سمجھے استعمال نہیں کرتا ہوں، الفاظ کا بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کا درجہ حرارت ہوتا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آج ہم جو بے وقت ہے، کیوں ہے؟ ہم بے وقت اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کی حقیقت سے عاری ہو چکے ہیں۔ ہم صرف ایک ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ، اور ڈھانچے کی کوئی، بھئی کسان کیا کرتا ہے؟ چلو آسان مثال دیتا ہوں، میں زیادہ بڑی ایک دم فلسفی والی مثال نہیں دیتا ہوں آپ۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان جب اس کی فصل پکنے لگتی ہے اور فصل لہلانے لگتی ہے تو پرندوں سے، جانوروں سے
اس فصل کو بچانے کے لیے کسان یہ کرتا ہے کہ ایک بھوس کا جو ہے انسان کے جیسا بھوس کا ایک پتلا بنا دیتا، اس کو کرتا پہنا دیتا، ہاتھ ایسے کوئی ایک آدھی لکڑی ادھر سے لگا دیتا، ایک آدھی لکڑی ادھر سے لگا دیتا، اس میں بھی بھوس بھر دیتا، اس میں بھی بھوس ہے، یہ بھی حلیے میں بھوس ہے، اس کو کرتا پہنا دیتا، اوپر سے ٹوپی پہنا دیتا۔ نہیں تو جو کسان لوگ جو پگڑی باندھتے ویسی پگڑی جو ہے تو وہاں پر اوپر رکھ دیتا۔ کائے کے لیے رکھتا ہے؟ کسان یہ سب کیوں کرتا ہے؟ کسان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ پرندے جب آئیں گے اور نیچے اترنے سے پہلے جب یہ دیکھیں گے انسان نما کوئی چیز دکھ رہی ہے تو وہ فصل کھانے کے لیے آئیں گے نہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں ایک انسان ہے، اگر ہم چونچ مارنے جائیں گے تو وہ چونچ مارنا تو دور رہے گا، موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک آدھا جری قسم کا، نڈر قسم کا پرندہ جو ہے غلطی سے اس سے ٹکرا گیا، غلطی سے اس سے ٹکرا گیا تو اس کو کچھ ہوا نہیں تو انہیں کیا کرتا؟ اور ایک چونچ مارتا، ایک ٹھونک مارتا، اس کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ہوا تو انہیں سب سے پہلے تو اس کے اندر کی بھوس نکال دیتا، اور اس کے بعد پھر پورا پرندوں کا غول جو ہے تو اس کھیت کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان پرندوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ صرف ڈھانچہ ہے انسان کا، انسان نہیں ہے، انسان کا ڈھانچہ ہے، انسان نہیں ہے، اور ڈھانچہ کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بہت زمانہ ہو چکا ہے جب دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اس ڈھانچے کے اندر اسلام کی روح رہتی ہے اور اس روح سے وہ کاپا کرتے تھے، قریب آنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن غلطی سے ٹکرا گئے اس مسلم نما ڈھانچے سے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ اس کے اندر سے اسلام کی روح تو نکل چکی ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دنیا ٹوٹ پڑی۔ دنیا جیسے پرندے ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا ٹوٹ پڑی مسلمانوں کے اوپر، اور آج مسلمان تقریباً پوری دنیا میں بے وقت ہو کر رہ گیا ہے۔ کبھی ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ کوئی سعودی بادشاہ ملک بھارت میں آتا تو راستے میں پڑنے والی منڈیوں کو ڈھانک دیا جاتا تھا، اور آج بدقسمتی سے کل یہ مناظر آنکھوں نے دیکھا کہ کوئی یورپین صدر عرب ملک میں جا رہا ہے تو عرب اپنی خواتین کو اور بچیوں کو اور لڑکیوں کو کھڑے کر رہے ہیں صف بستہ، اور وہ اس صدر کے اعزاز میں اپنے بالوں کو برہنہ ہو کر نچا رہے ہیں، کھلے سر بالوں کو جو ہے تو نچا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر پستی میں چلے گئے ہم۔ اسی بات کو حضرت مولانا علی میاں ندوی اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈی رکھے اور انہیں غریق رحمت فرمائے، اس کو آپ نے صورت اور حقیقت کے نام سے اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اسلام کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے، اور صورت سے دنیا کی کوئی بھی چیز، حقیقت سے دنیا کی کوئی چیز ٹکرا نہیں سکتی، اور صورت دنیا کی کسی چیز سے ٹکرا نہیں سکتی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی شیر کی ایک بڑا بینر لگا ہے، تصویر نہیں بینر لگا ہے۔ ہاں بینر سے یاد آیا اپنی تفسیر ہے، ہاں کل تفسیر ہے، میں نے صبح میں فون بھی کیا تھا، فون ریسیو نہیں ہوا، تو کل کی تفسیر کا بینر لگا لو نماز کے بعد مہربانی کر کے۔ بینر سے بات یاد آ گئی، تو جو بات یاد ہے کہ جب کا جب بول دیا اچھا رہتا، ذہن میں نہیں رہتا پھر۔ تو بڑا بینر لگے آلا ہے شیر کا بینر لگے آلا ہے، تو بچہ بھی اس بینر کے ساتھ کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھیل سکتا ہے؟ بینر کتنا ہے؟ مان لو 10 بائی 10 کا، 10 بائی 10 بولے تو ٹوٹل کتنے فٹ ہو رہا؟ 100 فٹ ہو رہا، شاید 100 فٹ کا بینر ہے، بچہ اس سے کھیل رہا۔ اور اگر حقیقت میں 2 سال سے بیمار پڑا ہوا شیر 3 فٹ کا آ جائے اگر خالی، تو پورا محلہ خالی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہی حال ہے اسلام کی روح اور انسان کے بغیر اسلامی روح کے مسلمان کے ڈھانچے کے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا حال یہی ہو گیا ہے، ہم نے اخلاق سے اپنے آپ کو عاری کر دیا ہے۔ معاملات، مثالیں میں دیتا ہوں، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہیں مگر ذہن میں آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ رمضان میں مثال کے طور پر آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ ہماری اخلاقی کیفیت کا کیا حال ہوا ہے۔ رمضان میں انتظامیہ نے
چلو بھائی مسلمان راتوں کو عبادت کرتے، تراویح پڑھتے، پھر تہجد میں اٹھنا پڑتا، وہ خوش فہمی میں سوچتے ہوں گے تہجد میں اٹھتے ہیں اور پھر سحر سے پہلے عبادت کرتے ہوں گے، تو تھوڑا وقت رات میں بڑھا دیے تھے، 12 بجے تک بھی کچھ بول نہیں رہے تھے، مسلمان کاروبار کر رہے تھے۔ اس کے بعد 10:30 کے بعد انتظامیہ جو ہے سخت جو ہے پابند کروا رہی ہے کہ ہوٹلیں بند ہونا چاہیے، پٹریاں بند ہو جانا چاہیے، دکانیں بند ہو جانا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے؟ سامنے کا شٹر گرا رہے، پیچھے کا شٹر کھول دے رہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ کام تو ہمارا تھا، یہ کام ہمارا تھا، ان چیزوں کا حکم ہمارے نبی نے دیا تھا، ان چیزوں کا حکم ہمارے دین نے دیا تھا، اس کی تعلیمات ہمارے مذہب کی ہے، ہم سے کوئی اور کروا رہا، وہ بھی ڈنڈے کے زور پر، اور ہم کر نہیں رہے۔ رمضان میں ہمارا دیگلور جانا ہوا تھا، دیگلور جا رہے، ہم واپسی میں آئے، ایک جگہ چائے کے لیے رکے تو وہاں پر 1-2 لوگوں نے بتایا وہ جو سامنے ہوٹل دکھ رہی نا، بولے مولانا سامنے ہوٹل، رمضان کی پہلی رات سے آج کی رات تک جو اس کا شٹر اٹھا ہے تو آج تک گرا ہی نہیں۔ واہ کیا بڑے فخر سے بولے انہوں نے، پہلے ہی رات کو رمضان کے شٹر اٹھا تو اب تک گرا نہیں، مطلب 24 گھنٹے، پورا 24 گھنٹے خالی ہوٹل چالو ہے۔ اب رمضان کا تصور، دن میں ہوٹل چالو رہنا، مسلم ہوٹل، مسلم علاقہ، بولنے والے مسلم، تو ہم سوچے کہاں ہیں؟ تو ان حالات میں بہرحال بات دوسری ہوگی۔ حالات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اخلاق اپنے کردار کو پیش کریں، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، حالات کو سمجھے۔ پروپیگنڈا تو جنگ کے دوران بہت کچھ کیا گیا، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب مکہ میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، جھوٹ بولا گیا آپ کے خلاف، تو آپ نے اس کا جواب پروپیگنڈے سے یا جھوٹ سے نہیں دیا، آپ نے اس کا جواب حسن کردار سے دیا، حسن اخلاق سے دیا۔ ہم کو بھی آج کے دور میں ان موجودہ حالات کا جواب اپنے کردار سے دینا ہے۔ جب یہ جو مسلمان ہونے کا لیبل لگا ہے نا بھائی، عطر کی شیشی جو ہوتی ہے عطر، تو عطر کی شیشی پہ اس کا لیبل لگا رہتا ہے، آدمی کیا کرتا؟ خالی لیبل دیکھ کے لے لیتا کیا؟ نہیں، ایک آدھا بہت ہمیشہ یوز کرنے والا رہا اور اس کو معلوم ہے 100% اس کے اندر وہی چیزیں، تو لیبل سے لے گا، نہیں تو آدمی کیا کرتا؟ تھوڑا کھولتا، تھوڑا سا لیتا، سونگھتا، خوشبو اچھی لگی تو خرید لیتا۔ تو آج دنیا بھی اسلام کو سمجھے گی تو ہمارے صرف مسلمان نام کے لیبل سے نہیں، یہ لیبل ہٹا کر جب سونگھنا چاہیں گے اور اس کے اندر سے جاہلیت کی بدبو اگر آنے لگے گی تو بتائیے کیا وہ اسلام کے اس حلیے کو قبول کریں گے؟ آج بدقسمتی سے ہو یہی رہا ہے، لوگ بہت خوش ہو کر اسلام کے اس لیبل کے قریب آ رہے ہیں، اور جب اس لیبل کو ہٹا کر اسلام کی خوشبو کو سونگھنا چاہ رہے ہیں تو بدقسمتی سے اندر سے جاہلیت کی بدبو جو ہے تو پھیلنا شروع ہو رہی، کہاں سے جو ہے تو تبدیلی آئے گی۔ بہرحال اور ایک کام، ان موجودہ حالات میں سوشل میڈیا کا بہت محتاط استعمال کرنا ہے، سوشل میڈیا کا بہت محتاط استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کے کان، اس کی ناک، اس کی زبان، اس کے بول، ہر ایک چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ کان پہلے کا، کان سے آدمی جو ہے کوئی اور بول رہا ہے، آپ کچھ حرکت نہیں کر رہے، کچھ کوشش نہیں کر رہے، کچھ محنت نہیں کر رہے، لیکن اس کی بات آپ کے کان میں چلے جا رہی ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بات بھی آپ کو کون سی سننا ہے اس کا بھی احساس آپ کو ہونا چاہیے، اس کی بھی سمجھ، اس کا بھی شعور اور اس کا بھی فہم ہونا چاہیے کہ کون سی بات سننے کے قابل ہے اور کون سی سننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے کہ کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کیا سن رہے تھے، کیا بول رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے، اور فؤاد کا لفظ لایا ہے کہ دل کے اندر کیا احساسات پیدا کر رہے تھے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سوشل میڈیا کا بہت محتاط استعمال کریں۔ میں نے جیسے پہلے کہا آپ کو کہ جب حالات جنگ کے پیدا ہوتے ہیں تو پھر
فطری طور پر نیچرلی انسان کے اندر پیٹریوٹزم اور حب الوطنی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں دشمن کی سوچ والا جو کوئی بھی ہوتا ہے وہ ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتا ہے۔ آج جس ملک کے ساتھ ہمارے ملک کی دشمنی چل رہی ہے وہ بدقسمتی سے اسلام اور مسلمان کے نام لیوا ہے مسلمان، اور یہاں ہم مسلمان ہیں تو یہاں کے لوگوں کو فطری طور پر مسلمانوں کے بارے میں شکوک کا پیدا ہونا اور خیالات کا پیدا ہونا اور الزامات لگانا، یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا بھی بہت محتاط استعمال کریں، اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے بہار اور اتراکھنڈ وغیرہ کے جو حالات ہیں، ہم کسی قدر بہت اچھے حالات میں ہیں، ان حالات میں بھی وہاں موب لنچنگ کے واقعات آج بھی جاری ہے، نوجوانوں کے جو ہے تو موب لنچنگ کے واقعات آ جا رہے ہیں۔ تو ان حالات کو سمجھے، ملک کس دھارے پہ جا رہا اس کے رخ کو سمجھے، اور ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنے فکری، مسلکی، نظریاتی اور آئیڈیالوجی جو ہماری کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو پیٹھ پیچھے رکھ کر اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں کی جنگیں تک ہوئی ہے، مشاجرات صحابہ ہے، وہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ان دنوں میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے حالات کشیدہ چل رہے تھے، کسی دشمن ملک کے بادشاہ نے حضرت معاویہ تک ایک لیٹر لکھا کہ اگر تم چاہو تو میں فوج کے ذریعے سے علی کے خلاف تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کتنا بڑا، یعنی کہ ان کو امداد مل رہی تھی، کمک مل رہی تھی، رسد مل رہی تھی، اور جنگی حکمت عملی کے تحت تو معاویہ کو فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اس کا جواب کیا دیا معاویہ نے؟ کہا کہ او رومی کتے، ان کا لیٹر شروع ہوتا ہے اسی لفظ سے، کہا او رومی کتے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں، اگر آئندہ کبھی تو نے علی یا میرے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی یا میرے سامنے علی کے بارے میں کوئی بات کی تو سب سے پہلے میں علی کی فوج کا ایک ادنا غلام اور خادم بن کر اس میں شامل ہوں گا، اور تیرے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں۔ حالات کو سمجھے، یہ حالات نہیں ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میں جماعت اسلامی کا ہوں، میں جماعت تبلیغ کا ہوں، اور میں بریلوی ہوں، اور میں دیوبندی ہوں۔ ان سارے چیزوں کو اب بالائے طاق رکھے، ملک کی فضا کو سمجھتے ہوئے، حالات کے دھارے کو سمجھتے ہوئے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتحاد کا ثبوت دیں۔ صحابہ کی مثالیں سامنے ہیں، اللہ، اور سب سے بڑا استغفار، توبہ، رجوع اللہ، اس کے سوا مسلمان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں، اس کے سوا مسلمان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ حالات کو بدلنا ہے، رزق کی تنگی کو دور کرنا ہے، مسائل کا خاتمہ کرنا ہے، مشکلات کا سدباب کرنا ہے۔ استغفار، توبہ، رجوع اللہ، زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ اور ایک دو باتیں یہ کہوں کہ ان حالات میں کوئی بھی چیز ہم تک پہنچے، کوئی نیوز پہنچے، کوئی خبر پہنچے تو قطعاً بغیر کسی تحقیق کے اور اس کی آتھینٹسٹی کو جانے ہوئے اس نیوز کو، خبر کو، اطلاع کو آگے نہیں بڑھانا، آگے نہیں بڑھانا۔ میں کسی اور کی کیا بات پیش کروں آپ کو، میں تو خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دین اللہ نے دیا، کیا کتاب ہدایت اللہ نے دی، ہر چیز کے بارے میں جو ہے تو اس کے اندر درس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والوں، اگر کوئی فاسق، کوئی گنہگار، کوئی بدعمل، بد کردار اور کوئی بدخواہ تمہارے پاس کوئی نیوز لے کر آئے، خبر دے، اطلاع دے کہ مسلمانوں کو ایسا کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ویسا کیا جا رہا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے، تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فتبینوا، پہلا کام اس خبر کو سننے کے بعد اس کا ریئیکشن نہیں دینا ہے، اس کے اوپر رد عمل ظاہر نہیں کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فتبینوا، تحقیق کرو، تحقیق کرو، چاہے وہ بڑے سے بڑا آتھینٹک پرسن ہو اپنے سامنے، مگر خبر کی آتھینٹسٹی کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیوں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر کسی قوم پر چڑھ دوڑو اور کچھ ان کا نقصان پہنچاؤ اور بعد میں تم کو افسوس ہو کہ ہائے یہ خبر تو غلط تھی، میں نے یہ کیا کر دیا، اور اس کی پاداش میں حالات دیگر سے دیگر گو ہوتے چلے جائے۔ تو کوئی خبر آئے، کوئی نیوز آئے، افواہوں پر دھیان نہیں دینا، تحقیق کرنا، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھانا۔ ہر سنی بات کو آگے بڑھانے والے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ اگر کوئی نیوز آئی اس کو فارورڈ کر رہے تو قسم خدا کی یہاں ممبر پہ بیٹھ کر آپ بھی کھا سکتے اور کہہ سکتے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس لیے کہ تحقیق نہیں کیا، کیونکہ زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، رسالت میں آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی حرف غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر سنائی بات کو آگے کرنے والا جھوٹا ہے، بس جھوٹا ہے۔ تو محتاط رہیں افواہوں پر، خبروں پر، سوشل میڈیا پر بالکل بھی جو ہے غیر ضروری کمنٹس نہیں، غیر ضروری شیئر نہیں، غیر ضروری جو ہے وہ اچھا آج کل تو ایک عجیب ہی ہے، موت کی بھی خبر دی تو انگوٹھا ہی دے رہے، وہ یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے، یہ فنڈا میرے کو آج تک نہیں سمجھ میں آیا۔ کسی کی موت کی خبر کا مضمون بھی ڈالو تو انہیں وہ کیا بولتے ہیں، اس کو کیا ہے لائک کرتے جو ایموجی، ہاں تھمس اپ بولو، انگوٹھا بولو۔ حیرت ہے یہ کیسا مزاج ہو گیا کہ اپنے احساسات کو ظاہر کرنے کا بھی فن نہیں آیا ہے۔ بہت ماڈرن ہو گئے ہم، مگر جذبات کی عکاسی کیسے کی جانی چاہیے؟ ایموجی لے لے، ایک آدھے رونے والے کا لے لے، کم سے کم ویسا شیئر کرے، وہ بھی نہیں ہو رہا انگوٹھا۔ کیا زمانہ ہے کیا۔ بہرحال دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں سننے میں آئے تو کبھی بھی جذباتی بات نہیں کرنا، رد عمل نہیں دینا، اور اب تو بہت ہو گیا۔ بہت سے نوجوان ہیں، ہم کو بہت سابقہ پڑتا ہے علماء کو، اور ہم علماء مورد الزام بھی رہتے رہے، کیا سو رہے، کیا مولانا لوگ کھا رہے، کیا مولانا لوگ لفافے پہ جی رہے، کیا بہت سنتے رہتے ہم۔ اللہ دل بھی مضبوط بنا دیتا۔ تو جذباتی بات کرتی کب تک حکمت ان کی حکمت کب تک بھی تو بھی چلیں گی؟ کون سی مصلحت ہے ان کی؟ ای ڈی ہے شاید، وہ ہے شاید، یہ ہے شاید، اب تو دور آ گیا ہتھیار اٹھا لینے کا، ایسا نہیں، جذباتی رد عمل نہیں، جذباتی باتیں نہیں۔ ابو جندل بھی یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ایسے کیسے چلے گا، میں وہاں سے آیا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایگریمنٹ ہو گیا، اب تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی، جائیے اللہ تمہارا کام نکالے گا۔ پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ ہاں، جذباتی بات نہیں، جذباتی رد عمل نہیں، جذباتی گفتگو نہیں، اس سے احتیاط کریں۔ اچھا یہ تو ہو گئی ایک چیز۔ اب مثبت کام کرنا کیا ہے بتاؤں؟ ہمارے اطراف میں غیر مسلم اگر کوئی ہے پڑوسی یا ہمارے جن سے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، یہ بہترین موقع ہوتا ہے ان کو اسلام کی سچی تصویر بتانے کا۔ ان کو لگے کہ نفرت کا ماحول ہے اور یہ تو کچھ اور ہی انداز میں مل رہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے کہہ چکا ہوں، یہ بھوئی واڑا ہے بازو میں ایک سے بھی اگر پوچھ لوں، بتا دو ان میں سے یہ بھوئی واڑے میں کہ 2 گھر کے 2 بندوں کے نام بتا دو، خالی ایک آدھا مائی کا لال نکلا تو نکلتا، یہاں سے لے کے مومن پورے تک ہر گھر کے ہر بندے کا نام بتائیں گا، دیوانی بولی کا بھی بتائیں گا، مومن پورے کا، تلت مسجد، سب کے نام بتائیں گا۔ ہمارے گشت کے احباب تو الحمدللہ سب سے واقف ہوتے ہیں، گشت کے لیے جاتے نا، اس گھر میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے وقت لگے آلے، پورا ڈیٹا رہتا۔ ارے بھئی اس کے بازو میں 2 خالی گھر ہے، 2 گھر غیر مسلم، کتنے لوگ ہیں اس میں معلوم؟ ان تک کون پہنچائے گا بات؟ یہ کس کی امانت ہے؟ ان کی غلط فہمی کون دور کرے گا؟ ان کا ذہن کون صاف کرے گا؟ گجرات میں جو کاٹے گئے تھے نا، یہ جو ایسے تھے نا 2-2 4-4 گھر، انہی میں سے اٹھائے گئے تھے، جو دیکھتے تھے لاکھوں اور کروڑوں کی شادیاں ہوتی تھی اور ہنگامے ہوتے تھے، کھانا بچنے کے بعد پھینکا جاتا تھا، اور یہ بیچارے 1-2 گھر بیچ کے جو ہے تو ترستے رہتے تھے۔ بعد میں ویسے لوگوں کو تو استعمال کیا گیا۔ جاگو میرے بھائیو، جاگو، اور حکومتی اداروں سے، انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے ہمیشہ تعاون کرنا چاہیے۔ مثبت بھید بھاؤ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہوگا تو یہ تو گھر میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھید بھاؤ؟ ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں رہتا ہے کہ گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے۔
تو حکومتی اداروں سے، انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے، اب رات کا جیسے موٹی مثال، رات میں بول رہے بھائی 10 ساڑھے 10 کے بعد مت گھومو. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ایسی کائے کی بھوک لگتی ہے، گھر ہے، اللہ نے اتنی اچھی بیوی دیا ہے، روٹی پکا کے گرم گرم کھلا سکتی، اس کو چھوڑ کے 10:30 کے بعد وہ پیچھے کے دروازے سے جانے کا اس کو کیا ہے. یہ تھوڑے سے عادتیں بدلو اپنے، ان عادتوں کو بدلنے کا نظام بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. اور افواہوں سے بچو، افواہوں سے بچاؤ، افواہوں سے بچو اور افواہوں سے بولو حضرت بچاؤ. دونوں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جلدی جلدی سنتیں ادا کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.